الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ دوستو، آج کا جو یہ ویڈیو ہے، یہ جو غیبی پکار ہے یہ بھی عبادت ہی ہے۔ دوستو، غیبی عبادت سے مراد ہے کہ جب انسان کا یہ عقیدہ ہو کہ جن بزرگوں کو میں تو نہیں دیکھتا نہ ان کی بات کو سنتا ہوں، لیکن وہ پھر بھی میری پکار کو سن لیتے ہیں اور وہ میری اس دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ وہ سنتے بھی ہیں اور مجھے دیکھتے بھی ہیں۔ کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی بزرگ ہو، نبی ہو، ولی ہو، جب آپ اس کے بارے میں عقیدہ رکھیں کہ یہ میری پکار کو سنتا ہے، میں تو اس کو نہیں سنتا، ان کی باتوں کو، وہ مجھے دیکھ لیتے ہیں جبکہ میں ان کو نہیں دیکھتا، تو یہ غیبی پکار، اور اس کے ساتھ پکار کے ساتھ جو مدد مانگی جاتی ہے غیبی طور پر، ایک ہے حاضری طور پر کہ ہم کسی سے کو دیکھتے ہیں، اس کو پکارتے ہیں، وہ آ جاتا ہے مدد کے لیے۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دوائی وغیرہ کھا لیتے ہیں، تو یہ میرا مقصد نہیں ہے۔ کوئی چیز ہم کھا لیتے ہیں، فروٹ یا کوئی دوا شاہ، تو ہمیں فائدہ ہو جاتا ہے، تو یہ تو ظاہراً چیز ہوتی ہے، لیکن میرا مراد یہاں پر ہے غیبی۔ اور یہ پکار جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عبادت کہا ہوا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ مومن اور اس کے آیت نمبر 60 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین تدعون من دونہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وقال ربکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دیں کہ تمہارا رب تم سے یہ کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری مرادوں کو پورا کروں گا، جواب دوں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو مجھے نہیں پکارتے، میری عبادت نہیں کرتے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے، یہاں لفظ عبادت ہے، یعنی کہ مجھے نہیں پکارتے، تو یہاں دعا کی جگہ پر لفظ آیا ہے، پکار کی جگہ پر عبادت، وہاں پر ہے دعا، پکارنا، اور پکار کو یہاں پر ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، ان کو میں جہنم میں داخل کروں گا۔ تو اس آیت کے اندر بالکل واضح ہو گیا کہ پکار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کہا ہوا ہے۔ پکار جو ہے یہ عبادت کی ایک قسم ہے، لہذا جو اللہ کو نہیں پکارتے، اوروں کو پکارتے ہیں، وہ ان نبیوں اور ولیوں کی گویا کہ وہ عبادت کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ لوگوں نے دیکھا سورۃ مومن کے اندر اور آیت نمبر 60 کے اندر، اسی طرح سے سورۃ احقاف اور آیت نمبر 5ویں میں اور 6 میں آیت میں، وہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو، تم میں سے عورت کے بتاؤں کہ سب سے بڑھ کر گمراہ بندہ کون سا ہے؟ ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ، اس آدمی سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ ممن یدعو من دون اللہ، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتا ہے۔ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامت، وہ اس کو جواب نہیں دیں گے قیامت کے دن تک۔ وہم عن دعائہم غافلون، وہ اس کی دعا سے، پکار سے غفلت میں ہے۔ یہاں پر ہے من دون اللہ، ایک ہے اللہ اور دوسرا ہے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ما سوا اللہ کے۔ تو جتنے بھی بزرگ ہیں، پیر ہیں، فقیر ہیں، اولیاء ہیں، بزرگ ہیں، یہ سب کے سب من دون اللہ میں آ جاتے ہیں۔ جو بھی چیز اللہ نہیں، جو بھی الہ نہیں ہے، وہ من دون اللہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے علاوہ جن کو یہ پکارو گے وہ تمہیں جواب نہیں دیں گے، تمہاری آرزو کو پورا نہیں کریں گے، تمہاری تمنائیں پورا نہیں ہوں گی، آپ لوگوں کی خواہشیں پوری نہیں کرے گا قیامت کے دن تک۔
وہم عن دعائہم غافلون۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے تم ان کو جن کو بھی غیبی پکارتے ہو وہ غافلون، وہ غفلت میں ہے، وہ سنتے بھی نہیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نہ سوچو کہ یہ بت تھے۔ لوگ عموماً اس چیز کو موڑ دیتے ہیں کہ یہ تو بت تھے جن کو وہ پکارتے تھے، اور یہ ہمارے آیتوں جو ہے نا قرآن مجید سے بتوں والی آیتیں ہمیں پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں۔ تو بھائی ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب انسانوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ بتوں کی بات نہیں ہے کہ جب بتوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب انسانوں کو اکٹھا کیا جائے گا كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے۔ بت تو وہ بات ہی نہیں کرتا، وہ کیسے انکار کرے گا، اور وہ ان کے دشمن کیسے بنیں گے؟ تو قرآن مجید کہتا ہے كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، وہ ان لوگوں کے پکارنے والوں کے، یہ جو مرشد ہیں، وہ دشمن ہو جائیں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کے عبادت کا منکر ہو جائیں گے۔ دیکھا آپ نے وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، یہ آیت نمبر ہے 36، اور وہ ان کی پکار کی، جس کو اللہ نے یہاں پر عبادت کہا، کہ وہ ان کی عبادت کے منکر ہو جائیں گے، انکار کر دیں گے کہ اے اللہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ انکار بھی کریں گے، ان کو پتہ بھی نہیں ہے۔ وہاں پر کہا کہ وہ غفلت میں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہم عن دعائہم غافلون، اور یہاں پر یہ ہے کہ کافرین، وہ غفلت میں ہوں گے اور ان کی ان پکاروں کا جواب نہیں دیں گے، بلکہ انکار کریں گے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، تو ہم تم لوگوں کو جواب دیتے تو کس طرح دیتے؟ تو یہ دنیا کے اندر جو بزرگ ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہیں، اب اس دنیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہشتوں میں، جنتوں میں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان کو جو ہے نا نعمتیں مل رہی ہیں، وہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں جنت کی کہ وہ اس کو چھوڑ کر ادھر دنیا کے اندر آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو یہ بات قرآن مجید سے ثابت ہو گئی کہ یہ ان دو آیات سے قرآن مجید سے، کہ ایک سورۃ مومن آیت نمبر 60 اور دوسری ہے سورۃ احقاف آیت نمبر 36، اس دونوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ پکار، غیبی پکار جو ہے یہ عبادت ہے، لہٰذا ہم جب کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ تو یہ کلمے کے ہی خلاف ہے۔ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، اور ادھر جب ہم دوسروں کو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، نبیوں، ولیوں اور بزرگوں کو، تو اس وقت ہماری وہ پکار، جب ان کو ہم پکارتے ہیں غیبی طور پر، تو وہ جو ہے نا وہ عبادت ہو جاتی ہے۔ ظاہری طور پر کسی کو اگر ہم پکارتے ہیں تو وہ شرک نہیں ہے، وہ عبادت نہیں ہے، وہ ظاہری ہوتا ہے، یہ تعاون میں آ جاتی ہے، یہ ہمدردی ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ایک دوسرے کے ساتھ وہ تعاون ہو جاتا ہے۔ اور یہ پکار یہ ہے غیبی، اس کو پکارا جاتا ہے غیب کے اندر، کہ جس کو ہم تو نہیں دیکھتے اور نہ سنتے ہیں اس جس کی بات، لیکن ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ بزرگ ہماری سنتا بھی ہے اور ہماری دیکھتا بھی ہے، اور وہ مصیبت ہماری دور بھی کر لے گا۔ جن کو ہم پکارتے ہیں میرے بھائیوں، ضروری ہے کہ وہ ہماری پکار کو سنیں۔ پٹھان پشتو میں آواز دے گا، پنجابی پنجابی میں کرے گا، براہوی زبان میں بات کرے گا، بلوچ بلوچ میں کرے گا، فارسی زبان میں بات کرے گا، عرب عربی میں کرے گا، انگریزی میں اس کو پکارے گا، جرمنی میں زبان میں ان کو ساتھ بات کرے گا۔ دنیا کے اندر 9000 سے زیادہ زبانیں ہیں، کیا وہ سب زبانوں کو جاننے والا ہے جس کو ہم اللہ کے علاوہ سمجھتے ہیں کہ ہماری پکار کو سنے گا اور ہماری مشکل کو آسان کر دے گا اور مشکل کو دور کر دے گا؟ پھر یہ بھی آپ سوچیں میرے بھائیوں کہ کتنا خراب عقیدہ ہے، کتنا وہ بندہ گناہ گار ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتا ہے کہ کائنات میں اس سے بڑھ کر گمراہ کوئی ہے ہی نہیں۔ ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ، اس سے بڑھ کر
गुमराह कौन हो सकता है? वो आप खुद को अभी आपको मैं बता देता हूँ कि वो आदमी सबसे बढ़कर गुमराह क्यों है। जिसको आप समझते हैं कि ये मुश्किल कुशा है, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुश्किल कुशा है, या अब्दुल कादिर जिलानी मेरा मुश्किल कुशा है, या कलंदर और अजमेरी वाला, या लाहौर का अली हजूरी साहब, या इमाम बरी पिंडी वाला, ये हमारे मुश्किल कुशा हैं, तकलीफ़ें दूर करते हैं। तो मुझे बताओ फिर तकलीफ़ें देता कौन है? तकलीफ़ें आती कहाँ से हैं? अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। तकलीफ़ें देने वाला अल्लाह है। और अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और बुज़ुर्ग ये मुश्किल कुशा हैं। अब्दुल कादिर शाह जिलानी ये दस्तगीर है, दस्तगीरी करता है, मदद करने को लिए आ जाता है, परेशानियाँ दूर कर देता है। तो मुझे बताओ वो गाँव से है, वो फरियाद रस हैं। जब हम उनको फरियाद करते हैं तो वो फरियाद को सुन लेता है और हमारी उस फरियाद को तकलीफ़ को दूर कर लेता है। वो गाँव से है, फरियाद रस है, वो कोई गरीब नवाज है कोई। तो अल्लाह के बंदो ये जितने भी हैं, मुझे बताओ कि पहले इनके लिए ज़रूरी है कि वो सारी दुनिया की ज़बानें जो मुख्तलिफ़ लोग उनको पुकारेंगे और वो सब सुने। लेकिन ये सारे के सारे जितने भी हैं मुश्किल कुशा हमारे तकलीफ़ को दूर करने वाले, ये भी तो देखें ना कि तकलीफ़ आती फिर कहाँ से है? वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तकलीफ़ें आती हैं। ठीक है, अल्लाह ने तकलीफ़ दी। अब ये मुश्किल कुशा हैं अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अब्दुल कादिर शाह जिलानी और अजमेर वाले बुज़ुर्ग, और जो है ना वो लाहौर के अली हजवेरी साहब और अजमेरी साहब, ये और इमाम बरी साहब, ये अगर तकलीफ़ों को दूर करते हैं और अल्लाह की तरफ से तकलीफ़ आती है तो मुझे बताओ अच्छा कौन हुआ? अल्लाह ने तकलीफ़ दी और इन बुज़ुर्गों ने तकलीफ़ को टाल दिया, दूर कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि मुश्किल कुशा वो बेहतर हुआ ना। मुश्किल कुशा जो है हमारे वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बेहतर हैं। और मुझे बताओ ये गुमराही है या नहीं है? गुमराही नहीं है, बल्कि बहुत दूर की गुमराही है, अज़ल गुमराही है, बहुत ज़्यादा गुमराह। सबसे बड़ा गुमराह आदमी ऐसा है, अल्लाह ताला फरमाता है, जो मुझे छोड़कर औरों को पुकारता है, क्योंकि वो समझता है और मुसीबतें दूर कर देंगे, और अल्लाह ताला तो मुसीबतें देता है। अब अल्लाह ताला में उसका बुरा गुमान है, और बुज़ुर्गों के अंदर, नबियों वलियों में, बुज़ुर्गों में उसको अच्छा गुमान है। वो अल्लाह तबारक व तआला से अच्छा समझ रहा है औरों को। तो इससे बड़ा दुनिया के अंदर कोई कायनात में बढ़कर गुनाहगार है ही नहीं। बहुत बड़ा ये शिरक है, बहुत बड़ा गुनाहगार है, बहुत बड़ा वो ज़ालिम है वो शख्स जो अल्लाह तबारक व तआला को, अल्लाह तबारक व तआला से बेहतर औरों को समझे। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाता है, सूरत फातिर में फरमाया, वमा यस्तविल आमा वल बसीर, ये लोगों नाबीना और आँखों वाला बराबर नहीं है। वला ज़ुल्मात वला नूर, अंधेरा और रोशनी भी बराबर नहीं है। वला ज़िल वला हुरूर, साया और धूप भी बराबर नहीं है। वमा यस्तविल अहया वला अमवात, वो जो ज़िंदा है और जो वफ़ात पा चुके हैं ये भी दोनों बराबर नहीं हैं। अब हम क्या करते हैं, ये सूरत फातिर आयत नंबर 19, 20 और 21 में अल्लाह ताला क्या फरमाता है? फिर अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशा, जिसको चाहे अल्लाह तबारक व तआला सुना दे। वमा अंत बिमुस्मिन मन फिल कुबूर, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उन लोगों को नहीं सुना सकते जो कब्रों में पड़े हुए हैं। ये आयत जिसमें कब्र का जिक्र है, कुबूर, ये आयत नंबर 22 है सूरत फातिर की। अब मुझे बताओ, अल्लाह ताला तो फरमाता है कब्रें वाले नहीं सुनते और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं सुना सकते, तो अब जो कब्रों में पड़े हुए हैं हम उनको किस तरह से सुना सकते हैं? ये इस कुरान मजीद के इन आयात का इनकार है। फिर अल्लाह ताला फरमाता है, वमा यस्तविल अहया वल अमवात, ज़िंदा और वफ़ात पा चुकने वाले, ज़िंदा और मुर्दे, ये भी बराबर नहीं है। और हम तो बल्कि कहते हैं कि ज़िंदा लोग वो तो 1 मील के फासले से ज़्यादा नहीं सुन सकते, लेकिन मरने के बाद हम ये अक़ीदा रखते हैं कि हज़ारों मीलों से वो जो है ना वफ़ात किया हुआ बुज़ुर्ग वो सुन लेता है। वो जब बुज़ुर्ग ज़िंदगी में था तो वो 1 मील से ज़्यादा फासले पे नहीं सुनता था, लेकिन मरने के बाद तो वो तो ज़्यादा सुन रहा है, हज़ारों मीलों से वो सुन लेता है, लाखों मीलों से वो सुन लेता है।
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرا ہوا بندہ جب مرتا ہے وہی شخص زندہ ہوتا ہے بزرگ، تو وہ نہیں سنتا زیادہ دور سے فاصلے سے، لیکن مرنے کے بعد تو وہی شخص دور کے فاصلے سے سن لیتا ہے۔ تو یہ ہمارے مشکل کشا، یہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے برابر ہی نہیں ہے، زندہ اور مردے برابر نہیں ہے، بلکہ ہم نے تو مردوں کو زیادہ پاور دے رکھی ہے آیا سے بھی۔ یہ عجیب معاملہ ہے کہ نیند میں تو وہ نہیں سنتا، وہی بزرگ جب دنیا کے اندر ہو نیند میں ہو تو وہ نہیں سنتا، تو مرنے کے بعد پھر وہ کیسے سنتا ہے؟ نیند تو چھوٹی چیز ہے غفلت کی، نیند میں غفلت کم ہے، اور موت جب روح ہی نکل جائے تو زیادہ غفلت ہوتی ہے۔ وہ چھوٹی غفلت میں تو نہیں سنتا اور بڑی غفلت میں موت میں وہ سن لیتا ہے۔ تو یہ تو عجیب معاملہ ہے، دنیا کے اندر وہی بزرگ ہے۔ اللہ کے بندو تھوڑا سوچیں، کوئی بھی دنیا کے اندر بزرگ ہے، علی رضی اللہ عنہ کا آپ لے لیں، کسی بزرگ کو لے لیں، کیا ہوتا ہے جب وہ وفات پاتے ہیں تو ان کو غسل کون دیتا ہے؟ وہ جو بزرگ ہیں ہمارے جن کو ہم پکارتے ہیں ان کو غسل کون دیتا ہے جب وہ وفات پا جاتے ہیں؟ اور لوگ، وہ آپ کے غسل کا وہ بزرگ محتاج ہے، جب تک وہ دنیا کے اندر ہے وہ محتاج ہے آپ کا غسل کا۔ غسل دینے کے بعد آپ اس کو کفن پہنواتے ہو اور وہ کفن کا بھی محتاج ہے۔ کفن پہنانے کے بعد پھر آپ اس کو کسی چیز پہ، چارپائی پہ یا کسی چیز میں آپ اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں قبرستان کی طرف دفنانے کے لیے۔ اب وہ خود نہیں جاتا قبرستان، وہ خود اڑ کر نہیں جا سکتا، لیکن وہ لوگوں کا محتاج ہے کہ لوگ مجھے اٹھا کے یہاں سے چارپائی وغیرہ پر یا پلنگ پر مجھے اٹھا کے قبرستان کی طرف لے جائیں۔ وہ انسان اس کی مدد کرتے ہیں، اس کی مشکلوں کو، پریشانیوں کو دور کرتے ہیں، اس کا ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ وہ جو ظاہری لوگ ہیں موجود ہوتے ہیں، لوگ اس کے رشتہ دار، عزیز اقارب، دوست احباب اس کو اٹھا کے لے چلتے ہیں، پھر اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اس کی مغفرت کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو قبر میں اتارتے ہیں۔ قبر میں بھی وہ بزرگ اولیاء اللہ جو ہمارے مرشد ہیں وہ خود کو نہیں اتار سکتے، لوگ ان کی مدد کرتے ہیں، وہاں نیچے اتارتے ہیں اس کو۔ اس کے بعد پھر اس کی قبر بھی وہی کھودتے ہیں، قبر میں اتارا بھی انہوں نے، اس کے بعد قبر کے اوپر مٹی بھی وہی ڈالتے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ کہ وہ بزرگ جو دنیا کے اندر ہے مرنے کے بعد ابھی قبر میں نہیں گیا، وہ محتاج ہے زندہ ہوگا یا زندہ محتاج ہے اس کے؟ وہ کون کس کی تکلیف کو دور کر رہا ہے؟ بزرگ کی تکلیف تو عوام دور کر رہا ہے، حاضرین جو اس کے میت کے اوپر جنازے میں آتے ہیں وہ اس کی مدد کر رہے ہیں۔ لیکن جب وہ قبر میں بھی چلا جاتا ہے، دفنا لیتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ مشکل کشا ہے، پھر اسے دعائیں مانگنا شروع کرتے ہیں کہ یہ ہمارے بیٹا بھی دے گا، بیٹی بھی دے گا۔ پھر وہ لوگ اتنے جاہل لوگ ہیں، جب بیٹا پیدا ہو جائے تو کہتے ہیں عبد الحسین، پیر دیتا، پیراں دیتا، حسین دیتا، علی ڈنو علی دیتا، یا عبد العلی، عبد الحسین، عبد الرسول، یہ رسول نے دیا ہوا ہے، یا اس طرح سے کلندر نے دیا ہوا ہے، مرشد نے دیا ہوا ہے، علی رضی اللہ نے دیا ہوا ہے۔ لیکن انہی لوگوں کو جب کہا جائے اور بیٹی پیدا ہو جائے، ان کو بزرگوں کو پکارنے کے باوجود اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو پھر وہ اسی وقت وہ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے اللہ کی مرضی ہوا جو اللہ کی مرضی تھی، یعنی بیٹیاں اللہ دیتا ہے اور بیٹے بزرگ دیتے ہیں، بیٹے بزرگ دیتے ہیں اور بیٹی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو کون بہتر ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں بزرگ بہتر ہوئے، کیونکہ بزرگ تو بیٹے دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تو بیٹیاں دیتا ہے۔ تو لوگوں کی نظروں کے اندر یہ بھی بات بھی آ جاتی ہے عقیدے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہتر ہوا نا، اللہ تعالیٰ تو بہتر نہیں ہوا، وہ افضل ہوئے جو بیٹے دے رہے ہیں۔ کتنا گندا عقیدہ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری ہی مرضی ہے کہ جس کو میں چاہوں بیٹیاں دے دوں صرف، اور جس کو چاہوں بیٹا دے دوں۔ تو یہ بھی بات اللہ تبارک تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں فرمائی کہ وما انت بمسمع من فی القبور، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبر میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں ہم سنا لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ طاقت ان کو آ گئی
کہ یہ ان کو سنا لیتے ہیں۔ عجیب معاملہ ہے یہ۔ اس کے بعد چلو جھگڑا ہے کہ قبر والے سنتے ہیں، مرنے کے بعد روح نکلنے کے بعد سنتے ہیں یا نہیں سنتے۔ ہم ایک واقعہ تو دیکھتے ہیں، سورۃ بقرہ آیت نمبر 259، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک واقعہ بیان کرتا ہے کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے موت دے دی، اور یہ واقعہ ہمارے درمیان میں فیصلہ کن واقعہ ہے۔ یہ قرآن مجید کا واقعہ بتا دے گا کہ ایک بزرگ، ایک نبی جب وفات پا گیا تو وہ سنتا تھا یا نہیں سنتا تھا۔ آ جاؤ اب قرآن مجید سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ تم لوگ کہتے ہو کہ وہ سنتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ قبر والا نہیں سنتا، موت کے بعد نہیں سنتا۔ اب آ جاؤ قرآن سے فیصلہ کرتے ہیں اس شخص سے جس کو اللہ نے موت دینے کے بعد زندہ کیا ہے۔ اس سے پوچھ لیتے ہیں کہ تو جب اللہ تعالیٰ نے تجھے موت دے دی اس اٹھنے سے پہلے تو کیا تو سنتا تھا یا نہیں سنتا تھا؟ تو آ جاؤ اس واقعے میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں عزیر علیہ السلام تھے، اس کا گزر ایک بستی سے ہوا، بستی اجڑی ہوئی تھی۔ وہ دل کے اندر وہ خیال لایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان مردوں کو، تباہ شدہ بستی کو کس طرح سے زندہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دی 100 سال۔ ثم بعثه، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھا لیا۔ پھر اللہ نے اس سے پوچھا، نبی سے کلام کرتا ہے اللہ تعالیٰ، قال کم لبثت، اے شخص تو کتنے عرصے ٹھہرا ہے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، وہ کہنے لگا کہ یومن او بعض یوم، ایک دن یا دن کا حصہ، دن کی ایک گھڑی میں یہاں ٹھہرا ہوں۔ اب اندازہ لگائیں، یہ شخص ہے، گدھا بھی ہے اس کے ساتھ، کھانا بھی اس کے ساتھ ہے، اور وہ کہتا ہے 100 سال کو وہ کہہ رہا ہے کہ دن یا دن کی گھڑی ہے، مرنے کے بعد اس کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور جس کو اپنے حال کا پتہ نہیں ہے تو وہ ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے لوگوں کو کیا حال بتائے گا؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہزارہ میل دور تک اس لوگوں علماء کو اور وہ بزرگ جو وفات پا چکے ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کا نبی ہے عزیر علیہ السلام، اللہ نے اس کو 100 سال موت دیا، اس کے بعد زندہ کیا۔ اب اس مرنے کے بعد جو شخص زندہ ہوا ہے اسے پوچھو نا، آپ عقیدہ درست کر لو، یہ اللہ نے واقعہ کس لیے بیان کیا ہے کہ آپ اپنا عقیدہ اس طرح سے بنائیں جس طرح سے قرآن کہتا ہے۔ اور قرآن مجید کہتا ہے کہ 100 سال کو وہ ایک دن یا ایک دن کی گھڑی بیان کر رہا تھا، اس کو اپنے حال کا پتہ نہیں تھا، تو وہ دوسروں کو حال کا کیسے پتہ چلے گا اس کو؟ اور وہ نہیں سن رہا تھا، ورنہ وہ کہتا ہاں اللہ پاک میں سنتا آ رہا ہوں، یہاں پر گڑک چمک کی آوازیں، بارشیں وغیرہ ہوتی رہی ہیں، اور جانوروں کی، درندوں کی اور پرندوں کی آوازوں کو میں سنتا آ رہا ہوں، کافی عرصہ ہو چکا ہے، گیدڑوں کی آوازیں سنتا رہا ہوں۔ اس جنگل کے ویرانے کے اندر بڑے بڑے جو ہے نا جانور وہ آوازیں نکالتے رہے ہیں، پرندوں کی آوازیں آتی رہی ہیں، گڑک اور چمک بارش وغیرہ بھی ہوتی رہی ہے، ان کی بھی آوازیں میں سنتا رہا ہوں۔ تو بہت عرصہ ہو چکا کہ میں سنتا چلا رہا ہوں، لیکن وہ یہ اس کا مطلب اس نے کچھ بھی نہیں سنا، اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ دن یا دن کی گھڑی میں رہا ہوں۔ تو اب تو میرے خیال میں اس واقعے کے بعد عقیدے کی درستگی ہونی چاہیے کہ غیبی دعا جو ہے، غیبی پکار کوئی بھی نہیں سنے گا مرنے کے بعد سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ یہ صفت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ ہی سنتا ہے، یہ اللہ کی صفت کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ سورۃ النساء کے اندر ہے آیت نمبر 78۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ ہیں، اللہ کے رسول کے زمانے کے لوگوں کا میں آپ لوگوں کو ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، اس کو ذرا میرے بھائیوں غور سے سنو۔ قرآن مجید کہتا ہے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، ان کفار مکہ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تیری طرف سے ہے، هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ یہ تیری کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اور اگر ان کو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اگر کوئی ان کو نیکی پہنچے تو یقولوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، اچھائی پہنچے، فائدہ پہنچے تو یہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے،
वइन तुसिबहुम हसनतुन यक़ूलू हाज़िही मिन इंदिल्लाह, अल्लाह की तरफ से है कोई भलाई पहुँचे। और वइन तुसिबहुम सय्यतुन यक़ूलू हाज़िही मिन इंदिका, और जब इनको कोई बुराई नुकसान पहुँचता है तो कहते हैं कि यह रसूल की तरफ से है। नुकसान रसूल देता है, फ़ायदा अल्लाह ताला देता है, और नुकसान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते हैं। सूरत निसा है, आयत नंबर 78 है, जाके खोल लो अपने अपने जो आपके पास तफासिर हैं उनके अंदर देख लो मेरे भाइयों। तो अल्लाह तबारक व तआला को ये बात भी पसंद नहीं आई कि मैं फ़ायदा देता हूँ और रसूल नुकसान देता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, कुल्लु मिन इंदिल्लाह, ये सब कुछ भलाई हो या नुकसानात हो या मुसीबत हो, ये सब का सब अल्लाह की तरफ से हैं। कुल्लु मिन इंदिल्लाह। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुकसान देते हैं, नफ़ा अल्लाह देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुकसान देते हैं, अल्लाह फ़ायदा देता है। अल्लाह ताला को ये बात भी पसंद नहीं आई कि रसूल को मेरे साथ शरीक बनाया जाए। अल्लाह ने क्या जवाब दिया कि कुल्लु मिन इंदिल्लाह, ये सब अल्लाह की तरफ से है, नुकसान भी अल्लाह की तरफ से है, फ़ायदा भी अल्लाह की तरफ से है, बेटा बेटी सारी की दुनिया के अंदर चीज़ अल्लाह की तरफ से है। जो कुछ कायनात में हो रहा है सब अल्लाह की तरफ से है, नफ़ा नुकसान। ये न सोचो फमा लिहाउलाइल कौम ला यकादून यफ़क़हून हदीसा, इस कौम को क्या हुआ है कि वो बात को समझने की कोशिश ही नहीं करते। और आज काम उल्टा है, आज कहते हैं बेटी है तो अल्लाह ताला देता है, बेटा है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देता है। यानी नुकसान अल्लाह ताला देता है और फ़ायदा नबी करीम अलैहिस्सलाम और अली रज़ियल्लाहु अन्हु देते हैं। मुश्किल तकलीफ़ अल्लाह की तरफ से है और मुश्किल कोशा अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से है। मुश्किल अल्लाह की तरफ से है और अब्दुल कादिर शाह जिलानी दस्तगीर है, वो है फरियाद रस और गरीब नवाज और हैं। अल्लाह ताला अमीरों को नवाजता है और गरीबों को नवाजने वाला गरीब नवाज है। अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह ताला गरीब नवाज नहीं है, अल्लाह ताला के साथ लोगों को शरीक किया हुआ है। तो अल्लाह ताला ने तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पसंद ना किया कि नफ़ा मैं दे दूँ और नुकसान रसूल दे। अल्लाह फरमाता नफ़ा नुकसान दोनों मेरी की तरफ से है। और आज लोग कहते हैं कि नुकसान अल्लाह देता है और नफ़ा अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देते हैं, मुश्किल में वो मदद कर देते हैं। अब्दुल कादिर शाह जिलानी मदद करते हैं, मुश्किल कोशा या दस्तगीर वही कहते हैं, गाँव से हैं और वो हमारी फरियाद रस वही करते हैं। दाता है अली हिजवेरी साहब, वो खूब देते हैं, रिज़्क़ वगैरह सारा कुछ दाता सखी को कहते हैं ना, मोती अता करने वाला देने वाला, उसको फारसी के अंदर दाता कहते हैं। ये दाता फारसी का लफ्ज़ है मोती के लिए, अता करने वाला अताएँ देने वाला वो अल्लाह है। लेकिन लोग कहते हैं कि अताएँ देने वाला मोती जो है ना दाता, वो अली हिजवेरी साहब जो है ना लाहौर में मदफून है, वो हैं। अब मुझे बताओ हम किसकी बात माने? अल्लाह फरमाता है नहीं सारा कुछ सब कुछ मैं देता हूँ, नफ़ा और नुकसान देने वाला मैं हूँ और कोई नहीं है। ये ना कहो कि नफ़ा फलाना देता है नुकसान फलाना देता है, मैं ही सारा कुछ करता हूँ। तो आज मेरे भाइयों ये कुछ आप लोगों को पेश करनी थी बातें जो तौहीद से तल्लुक़ रखती हैं कि पुकार जो है गैबी पुकार, ज़ाहिरी नहीं गैबी पुकार, ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है अल्लाह पाक को करना चाहिए। और ये इबादत है, अल्लाह के अलावा जब किसी और को करेंगे तो उनको न पता होता है न कुछ, और ये फिर अल्लाह तबारक व तआला इन चीज़ों पर नाराज़ होता है। और अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया सबसे गुमराह तरीन शख्स यही है। अक़ूल लिक़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह।